الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، آج 27 تاریخ ہے 2024۔ یہ مہینہ رخصت پذیر ہے، 2-4 دن کے بعد دوسرا سال جو ہے شمسی کیلنڈر کے حساب سے شروع ہونے والا ہے۔ چونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اپنے لوگوں میں بھی در آئی ہیں، اس لیے اپنے لوگوں کو، خاص طور سے نونہالوں کو متنبہ کرنا اور ان کو بیدار کرنا، یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ وہ ان تمام کاموں سے دور رہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جس کا آپ کی زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی زندگی ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کو آپ صحیح مصرف میں لگا کر کے بہت کچھ بن سکتے ہیں، خالی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں۔ دھیان رکھو، آپ کا گھرانہ، آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، ان کو خوشحالی ملے گی، راحت اور سکون ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ ملک و ملت کو بھی بہت قیمتی سرمایہ مل جائے گا اگر آپ اپنے آپ کو صحیح ڈھنگ سے رکھیں گے اور صحیح مصرف میں اپنے اوقات کو استعمال کریں گے۔ نوجوانوں کا کام کیا ہے؟ وہ شاعر بولتا ہے کہ خیر جلیس فی الزمان کتاب، کہ سب سے اچھا ہمنشین، دوست، ساتھ رہنے والا، ساتھ دینے والا وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے اوقات کو پڑھنے لکھنے میں صرف کیجئے، مطالعہ میں صرف کیجئے، اسٹڈی میں صرف کیجئے، اپنے اسباق کی تیاری میں صرف کیجئے، نوٹس کی تیاری میں صرف کیجئے، امتحان کا خاکہ بنائیے، اس کی تیاری میں صرف کیجئے، آگے کی منصوبہ بندی کیجئے، اس میں صرف کیجئے۔ اور جن نوجوانوں نے، نونہالوں نے اپنی دور طالب علمی میں اپنے اوقات کو صحیح مصرف میں صرف کیا، وہ آج علم کی دنیا میں آفتاب و ماہتاب بنے ہوئے ہیں، ان کا نام روشن ہے۔ غربت، افلاس، پریشانی، گھریلو حالات، یہ بھی آڑے نہیں آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے پچھلے لوگوں کو، دور کو، تو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ نہایت ہی مفلوق الحال تھے، لیکن انہوں نے اپنی پڑھائی پر پوری توجہ رکھی۔ دنیا کے لوگوں کے طعنے تشنے ان کے راستے کو روک نہ پائے اور انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی، تعلیم حاصل کی، ان کا نام روشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کنبے، قبیلے، خاندان، برادری کا نام روشن کیا، اپنے لوگوں کو ذلت و رسوائی سے بچانے کی پوری کوشش کی اور ملک کی بہت بڑی خدمت کی۔ لوگ ان کو آج بھی سلام کرتے ہیں۔ تو خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایام چل رہے ہیں، ابھی یہ 25 دسمبر گیا اور ابھی 31 آنے والا ہے، تمہارے لیے یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہیں۔ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ اپنے دھن میں رہنا، اپنے لگن میں لگے رہنا، گرد و پیش سے، احباب سے، دوستوں سے اور ایسے بیہودہ مشاغل میں لگے رہنے والوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اللہ کے پیارے حبیب کا
ارشاد ہے اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا سمجھو؟ غنیمت سمجھو۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ آج کے کام کو کل پہ نہ ٹالو۔ بہت سے لوگ جو کہ کچھ واہی تباہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس انشاءاللہ کل توبہ کرتا ہوں، کل سے مسجد میں حاضر ہوتا ہوں، پتہ کیا چلا صبح ہوئی ہی نہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے۔ آئے دن ہمارے سامنے لوگوں کے حالات واقعات آتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک آدمی، ہٹا کٹا آدمی، چلتا پھرتا آدمی، چلتے چلتے بستر پہ پڑ گیا، اب اس کی زندگی کے ایام جو ہے بستر پہ جا رہے ہیں۔ اور اس وہ فراغ کا قبل شغلک، اور جو تمہارے اوقات ہیں خالی ہیں، مشغولی سے پہلے ان کو غنیمت سمجھو، صحیح مصرف میں استعمال کرو۔ ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ کیا ہیں؟ دھوکے میں ہیں۔ 2 نعمتیں، یہ بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الصحہ، صحت، تندرستی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، بعض دفعہ ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ ایک دن ہماری صحت بھی ڈھل جائے گی۔ یہ جو بچپنا ہے اور بڑھیں گے دوسرا روپ اختیار کر لے گا، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جائے گا، دوسرا روپ اختیار کر لے گا، پھر اس کے بعد جنت کی منزل آ جائے گی۔ تو لوگ کیا ہوتا ہے، صحت میں جب رہتے ہیں تو بے خبر رہتے ہیں، اور اپنی صحت کا بعض دفعہ مظاہرہ بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ بعض لوگ ڈینگے بھی مارتے ہیں۔ وہ فارسی کا شاعر کیا بولتا ہے، 9 روز و 9 بہارے وہ میں و دل برے خوش است، 9 روز و 9 بہارے وہ میں و دل برے خوش است، بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست۔ 9 روز ایک جشن کا دن، 9 بہار، میں شراب، وہ دل برے خوش است، اور اچھا محبوب اور معشوق، بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست۔ اب عیش کر لو جو کرنا ہے، دوبارہ دنیا تو ہے ہی نہیں، جو ہے یہی ہے۔ تو لوگ کیا غافل رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں۔ وہ ایک شاعر بولتا ہے کہ بدہ ساقی میں باقی، بدہ ساقی میں باقی، کدھر جنت نہ خواہی یافت، کدھر جنت نہ خواہی یافت، کرارے رکن باد و گل گشتے مسلح رہا۔ ساقی یعنی جو شراب پلانے والے ہوتے ہیں، ان کو بولتا ہے جو کچھ شراب رہ گئی ہے تیرے مٹکے میں، تیرے برتن میں، وہ سب اڑیل دے، وہ سب اڑیل دے۔ کیوں؟ کدھر جنت نہ خواہی، کہ جنت میں اپنی جو ٹہلنے کی تفریح کی چیزیں ہیں، جو سامان یہاں ہے، اس طرح کا وہاں نہیں ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سینہ زوری ہے۔ کیا ہے یہ سینہ زوری ہے۔ تو ہمارے بہت سے نوجوان غفلت کا شکار رہتے ہیں، اپنی صحت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دائمی ہے، اور اپنے فراغ یعنی جو ان کو وقت ملا ہے پڑھنے لکھنے کا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ صحیح رہے گا، اور واہی تباہی کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے موقع پر کہ جس کو لوگ خوشی کا موقع سمجھتے ہیں، جشن کا موقع سمجھتے ہیں، ایسے موقع پر وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ دوستی کے شکار ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تعلیم، پڑھائی لکھائی سب اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، پھر زندگی بھر پچھتاتے ہیں، زندگی بھر پچھتاتے ہیں۔ پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ بات بار بار یہاں بول چکا ہوں، پھر آج بھی بول رہا ہوں کہ اس زمانے میں تمہاری معاش کی، تمہارے وقار کی، تمہاری عزت کی، تمہارے آبرو کی اگر کوئی چیز ظاہری اعتبار سے ضامن ہے تو تعلیم ہے، وہ علم ہے، تمہاری ڈگری ہے، تمہارا ایجوکیشن ہے۔
آپ دنیا کے حالات پر نگاہ رکھو، چند سیکنڈ میں، چند منٹ میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے، ڈگریاں ہوتی ہیں، ڈگری اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے معاش کا مسئلہ یعنی آپ کی کوئی اچھے سے اچھا جاب مل سکے، لیکن ڈگری کے ساتھ علم ہونا بھی ضروری ہے، محنت سے پڑھائی کرنا، تاکہ آپ اچھے سے کام کر سکو، تاکہ مستقل آپ کا جاب چالو اور جاری رہے۔ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ کہیں بھی رہ کر کے کامیابی کی زندگی گزار لیتے ہیں، ورنہ حالات تو ایسے ہیں کہ کتنے ایسے ویسے ہو گئے، کتنے ویسے ایسے ہو گئے، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ اس لیے نوجوانوں، یہ جو ایام آتے ہیں، کچھ لوگ جس میں جشن مناتے ہیں اور دنیا بھر کی خرافاتیں کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنی توجہ پوری مکمل پڑھائی پر رکھو۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کا جو ارشاد ہے کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، کے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہتیرے لوگ غفلت کے شکار ہیں، دھوکے میں ہیں۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ صحت، دوسری کیا ہے؟ فراغ، یعنی کہ خالی ہونا۔ تو نوجوانوں، یہ جو وقت تمہارا ہے نونہالوں، یہ بہت قیمتی ہے، یہ جانے کے بعد آئے گا نہیں۔ وہ شاعر بولتا ہے، صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ جب آپ کی عمر بڑھ جائے گی، ماں باپ جو ہے جل اور بوڑھے ہو جائیں گے، صاحب فراش ہو جائیں گے، جب تمہارے باپ کے دست بازو میں طاقت نہ رہے گی کہ وہ محنت کر کے، دکان پہ بیٹھ کر کے، حمالی کر کے، ہاتھ گاڑی ڈھکیل کر کے، ٹھیلا کھینچ کر کے، ریڑھی لگا کر کے، مزدوری کر کے تمہارے عیش کا سامان کر سکے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ سوچو کہ کاش کی پڑھ لیا ہوتا، کاش کی ڈگری لے لی ہوتی، کاش کی غلط لوگوں کے ساتھ نہ رہا ہوتا، کاش کی غلط لوگوں کی جشن میں اور خوشی میں بلا وجہ کی شرکت نہ کیا ہوتا، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور تمہارے کاندھوں پر تمہاری خود کے اخراجات کی ذمہ داری ہوگی، تمہارے بیوی بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری ہوگی، اگر بھائی بہن چھوٹے ہیں تو ان کے بھی اخراجات کی ذمہ داری ہوگی، ماں باپ ضعیف ہو گئے ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کے اخراجات کی بھی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ دوا دارو، علاج، اس زمانے میں علاج بہت مہنگا ہے، اس کی بھی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی۔ تو نوجوانوں، یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے۔ وہ شاعر بولتا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ عمر گھٹتی جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، اور یہی وقت ہے تم کو اپنے آپ کو سنبھالنے کا، سنوارنے کا، سجانے کا، اپنے آپ کو کچھ بنانے کا۔ تو اللہ کے برحمت کا جو ارشاد ہے کہ دو چیزوں سے لوگ غفلت میں ہے، ایک صحت اور ایک فراغ۔ ہم کو غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، نہایت ہی چوکنا اور بیدار رہنا چاہیے۔ اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا، چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اور اپنی جوانی کی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بعد دفعہ ایسے کرتے کرتے جنت کے باغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات دھیان رکھو، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریس، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریس، در وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اللہ کی عبادت میں لگنا، جوانی میں اللہ کے سامنے رونا، گڑگڑانا، سجدہ کرنا اور اس سے مانگنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ جب بڑھاپا آ جائے، ہاتھ آنکھوں میں نہ دم ہو، نہ کانوں میں قوت سماعت ہو، نہ ناک سے سونگھنے کی طاقت ہو، ہاتھ ہل رہے ہوں اور گودے سوکھ چکے ہوں، تو ایسے وقت میں تو جو ظالم بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لیتا ہے، پرہیزگار بنا لیتا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ بڑھاپے میں بھی تائب نہیں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بڑھاپے میں بھی ان کی پرانی روش ہی باقی رہتی ہے۔ یہ بہت افسوس کا مقام۔ وہ شاعر بولتا ہے، گو ہاتھوں میں دم نہیں، گو ہاتھوں میں دم نہیں،
گو ہاتھوں میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، گو ہاتھوں میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو جام و مینا ابھی میرے آگے۔ مطلب کیا، میرے ہاتھ کپ کپا رہے، حرکت نہیں کر سکتے ہیں، میں چل نہیں سکتا ہوں، لیکن دیکھ تو سکتا ہوں، دیکھ تو سکتا ہوں۔ تو بعض لوگ بڑھاپے میں بھی اپنے وہی پرانی ڈگر پہ باقی رہتے ہیں۔ اپنی جوانی کی قدر کیجئے، آپ جوانی کی قدر کیجئے۔ آپ اگر آپ جوانی کی قدر کر لیں گے تو اللہ کے ہاں آپ کا مقام مرتبہ تو بلند ہوگا ہی، آپ کی جو نسل آپ کے سامنے ہے، آپ کی جو اولاد آپ کے سامنے ہے، آپ کے ناتی پوتے جو آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ کر کے صحیح راہ پر رہیں گے، صحیح راہ پر رہیں گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکوں کو ٹائٹ کر کے رکھو، لیکن اپنا بے راہ رہتے ہیں۔ جب آپ صحیح ڈھنگ پر رہیں گے تو آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ صحیح ڈھنگ پر رہیں گی۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، عبدالستار ایدھی کا نام سب جانتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں کسی نے ان سے پوچھا، آپ نے اتنی لاشوں کو غسل دیا اور کفن دیا، کوئی ایسا واقعہ بتائیے جو عجوبہ ہو۔ تو سوچ میں پڑ گئے، تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا، کہا کہ فلاں شہر کے بہت ہی پوش علاقے سے فون آیا، ہمارے کارندے گئے لاش اٹھانے کے لیے، لاش باہر رکھی تھی اور فوراً ایک گاڑی آتی ہے، اس میں سے جوان نکلتا ہے، لفافہ دیتا ہے، بولتا ہے یہ کفن اور دفن کے اخراجات جو بھی لگے گا خرچہ اس میں ہے۔ بولتا ہے یہ میرے باپ ہیں، ذرا اچھے سے غسل کفن وفن دفن کر دینا۔ گاڑی میں سے آواز آتی، تم اپنی تقریر میں فلان چھڑا دو گے، تم اپنی تقریر میں فلان چھڑا دو گے، جلدی کرو، مطلب جلدی آؤ۔ تو اب عبدالستار ایدھی کہتے ہیں جب ہم نے لاش کو دیکھا ہمارے پاس آئی تو اس کے بال بہت اچھے کنگھی کیے ہوئے، کپڑا بہت اچھا، اچھی قسم کی لانڈری میں دھلا ہوا۔ میں نے زندگی میں کسی میت کو غسل دیتے ہوئے اتنا نہیں رویا جتنا میں اس کو غسل دیتے ہوئے رو رہا تھا۔ دونوں ہاتھ تو مصروف تھے غسل دینے میں، لیکن جو مونڈے تھے اس سے آنسو پوچھتے پوچھتے تر ہو گئے۔ یہ سوچ کر کے کہ کتنے بڑے گھر کا یہ شخص ہے، یہ اپنے گھر کا سربراہ رہا ہوگا، بہت امیر و کبیر رہا ہوگا، لیکن آج اس کی نسلوں کو اس کے غسل اور کفن میں دفن میں جنازے میں شرکت کا موقع نہیں ہے۔ یہ کیا ہے مسلمانوں؟ یہ غور کرو، ایسا کیوں ہے؟ ہم جو کرتے ہیں ہماری نسلیں وہی سیکھتی ہیں، ہم جو کرتے ہماری نسلیں وہی سیکھتی ہیں۔ تو جوانی میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اور نوجوانوں نونہالوں جو تم کالج میں پڑھتے ہو، یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، تم ہی اصل نوجوان ہو۔ تمہاری توجہ اور تمہاری طلب تمہارے بھائیوں کو، برادران کو اور آس پاس کی نسلوں کو متوجہ کرے گی، اور سب تعلیم کی طرف متوجہ ہوں گے اور نیک و صالح ہوں گے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور غنیمت سمجھو اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے۔ اگر مالداری ہے تو اس کو فضول خرچی مت کرو کہ بابر معیش کو اس کی عالم دوبارہ نیست۔ بہت سے ایسے رئیسوں کو، امیروں کو، صاحب ثروت لوگوں کو، جاگیرداروں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی جاگیریں ختم ہو گئی، ان کے سارے مال و اسباب ختم ہو گئے، ان کے گاؤں بک گئے، ان کی کمپنیاں اور فیکٹریاں بک گئی، ختم ہو گئی، اور روڈ پر آ گئے۔ ایک ایسے شخص کا واقعہ کہ جس کی بچی کے لیے آئس کریم لانے کے لیے اس کا ذاتی فلائٹ جو ہے دوسرے ملک جاتا تھا، وہاں سے اس کی بچی کے لیے آئس کریم لے کر کے آتا تھا۔ اتنا مالدار ترین شخص اپنے وقت کا، زمانے کا، ایک وقت اس پر ایسا آیا کہ وہ اپنے وطن جانے کے لیے اس کے پاس ٹکٹ کا پیسہ نہیں تھا۔ اس کے ہم وطن نے کہا کہ یہ صدقے کی ٹکٹ ہم دے رہے ہیں تم کو، لیکن دھیان رکھو یہ صدقے کا ٹکٹ ہے۔ کس کا ٹکٹ ہے؟ صدقے کی رقم کا ٹکٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضول خرچی اور عیاشی، بلا وجہ چیزوں میں روپے پیسے کو خرچ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تباہی کے دہانے کو کھول دیتا ہے، تباہی کے دہانے کو کھول دیتا ہے۔ دوستو باتیں تو بہت تھی، بس خالی آخر میں قرآن کی ایک آیت جو سورہ قصص میں ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ،
مومن کی شان تو یہ ہے جب وہ کوئی بیہودہ بات، کوئی خرافات کی بات، کوئی ناچ گانے کی بات، کوئی الٹی سیدھی بات یا کوئی ایسی ویسی محفل اور مجلس دیکھتا ہے تو اس سے وہ کترا کے چلا جاتا ہے۔ اور اللہ نے جگہ کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ واہی تباہی باتوں سے، الٹی سیدھے کام سے، الٹے سیدھے مجلسوں سے کترا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ تو مومن کی شان جو قرآن میں اللہ نے بتلائی، نونہالوں نوجوانوں اپنی وہ شان برقرار رکھو، اپنی وہ شان برقرار رکھو۔ سال ختم ہو یا نیا سال آنے والا ہو، تمہیں اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، نہ کسی کے ساتھ تمہیں شرکت کرنی ہے، نہ کسی کے محفل میں تمہیں جانا ہے، نہ کسی کے مجلس میں تمہیں جانا ہے، نہ ہوٹل اور ڈھابوں میں جا کر کے دھینا مستی کرنی ہے، نہ حقہ پالنوں میں جا کر کے تمہیں الٹی سیدھے حرکتیں کرنی ہے۔ تمہیں یہ بتا دینا ہے کہ چاروں طرف جو گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، جو بگاڑ کا، فساد کا، اخلاق کا، کردار کا، کیریکٹر کو تباہ کرنے کا جو طوفان اٹھا ہوا ہے، جو اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس اندھیرے میں اپنے حصے کی دیا جلا رہا ہوں، یعنی کہ میں ان خرافات سے دور رہوں گا۔ اور جب میں دور رہوں گا تو یقیناً ہمارے جاننے سننے والے غور کریں گے، سوچیں گے آئندہ، ابھی نہیں تو آئندہ زندگی میں کاش کہ ہم بھی ان تمام چیزوں سے دور رہتے تو ہم بھی صاف ستھرے رہتے، باوقار رہتے، باعزت رہتے، اور اچھی سے اچھی ڈگریاں ہماری جھولے میں ہوتی اور اچھے سے اچھا جاب ہمارے قدموں میں پڑا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔